السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اظہار خیال۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار رانا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور اس کے اندر رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وضو کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ وضو کو کس طرح سے صحیح معنی کے اندر ادا کرنا چاہیے اور اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی مکروہات کیا ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مفتی اشفاق صاحب جو محقق بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا جو قیمتی ٹائم سے نوازا ہے، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آپ نے چند منٹس دیے، ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ اکثر لوگوں کو، اکثریت کو، عام لوگوں کو خاص طور پہ اس حوالے سے پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کس طرح سے کیا جائے اور وضو کے جو کیا سنتیں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اور جو وہ جس ٹائم وضو کرتے ہیں وہ اس کی بھی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوتی۔ اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کا مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتیں آپس میں یہ قائم و دائم فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک وضو کا تعلق ہے تو وضو کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو تم پر کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ وہ ضروری کیا ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ اپنے چہرے کو دھو لینا۔ پھر دوسری چیز جو ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اور جو چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یعنی کہ چار فرائض ہو گئے ہیں۔ چار فرائض۔ اب چار فرائض اوورالی کوئکلی بتا دیں کہ کون کون سے ہو گئے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، اس میں جو ہے تیمم کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے؟ تیمم یہ ہے کہ جب وضو کے لیے آپ کو پانی میسر نہ ہو اور میل کے اندر، میل مطلب شرق کی سائڈ پہ، میل غرب شمال جنوب پانی نہ ہو، تو پھر وضو کا خلیفہ ہوتا ہے تیمم۔ اگر پانی آپ کو میسر نہیں ہے اور نزدیک کہیں بھی پانی میسر نہیں ہے تو پھر وضو کیا جاتا ہے، وہ تیمم کیا جاتا ہے۔ تو تیمم میں کیا ہوتا ہے؟ تیمم میں یہی ہے کہ مٹی کے ساتھ جو ہے اپنا نیچے ہاتھ مار کے ایسے مٹی کے اوپر، مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک مٹی پر آپ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مار کے ایسے اس کو جھاڑیں گے، جھاڑنے کے بعد جو ہے اپنے چہرے پر پھیر دیں گے آپ ہاتھ، پھر نیچے ماریں گے، نیچے مارنے کے بعد پھر اپنے ایک دفعہ مارنا ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ 3 دفعہ کیا ہے؟ نہ وہ ایک مرتبہ ہی آپ ماریں گے، ایک مرتبہ مارنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے ایسے اس طریقے سے۔ جب جھاڑیں گے پھر اپنے چہرے کو آپ نے ایک مرتبہ مار دینا ہے۔ یہ ان کیس اب بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے کیا ہے اس حوالے سے؟ جو قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، جو تیمم کا جو کنسیپٹ ہے کیا ہے؟ تیمم یہ ہے کہ جب آپ کو پانی، وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں پھر تیمم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یا ایک صورت ہے کہ مریض ہے، بہت زیادہ مرض میں کسی میں مبتلا ہے اور وہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا وہ بیچارہ مزید پریشان ہو جائے گا، پھر اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ ادروائز تو الحمدللہ آج کل جدید دور ہے، جگہ جگہ پانی کی سہولت موجود ہے تو اتنی تیمم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کہتے ہیں ہم وضو کا صحیح معنی کے اندر طریقہ کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ نماز سے پہلے جب وضو ٹھیک سے نہیں ہوگا تو نماز کی وہ کہتے ہیں کہ ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جب وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی کیا ہوگی۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کہ وضو کا صحیح معنی کے اندر کیا طریقہ ہے، وہ آپ پریکٹیکلی کر کے بتائیں۔ وضو کا طریقہ کار جو مین ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ عبادت اور عادت کے اندر فرق کرنے کے لیے نیت کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ نیت جو ہے یہ مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نیت یہ کریں گے کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کر رہا ہوں یا تلاوت قرآن کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ نیتیں زیادہ کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر ابتدا نیت ہے، نیت کے بعد پھر آپ نے اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ وضو کرنے سے پہلے وضو کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، وہ جو دعا ہے وہ یہ ہے بسم اللہ والحمدللہ، اور اس کا جو حدیث کے اندر مطلب اس کی فضیلت بھی اگر کسی کو یہ دعا نہ آتی ہو فرض کریں تو وہ اگر دعا نہیں آتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل سی پڑھ لے۔ ویسے بسم اللہ کوئی دعا مشکل نہیں ہے، بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلے لفظ ہیں اور اس کے بعد والحمدللہ یعنی جو سورۃ فاتحہ کے جو پہلے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھے طریقے سے۔
اب اس میں یہاں پر یہ کیا جاتا ہے، بعض حضرات جو ہے اپنا صرف پانی بہا دیتے ہیں اس طرح کر کے، حالانکہ اگر سردیوں کا موسم ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے نا خشکی ہوتی ہے، جب تک آپ ہاتھ نہیں ماریں گے تو صحیح معنوں میں آپ کے ہاتھ نہیں دھلیں گے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنا سردیوں میں خشکی کی وجہ سے بال کے نیچے جو ہے نا پانی نہیں پہنچتا، تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ اب اچھے طریقے سے جب تک پانی نہ پہنچے تب تک آپ اس کو دھوتے تلووں کو جتنے بھی ہیں سارے وہ صحیح معنی کے صحیح معنوں میں دھویا جائے۔ پھر صحیح معنی میں آپ ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے پھر اس کا طریقہ کار جو سنت طریقہ کار ہے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ جو ہے اپنا کلی کریں گے۔ کلی کرنے کا کیا حکم ہے، وہ پہلے میں نے آپ کو عرض کر دیا، آپ نے منہ میں پانی لیا، اب بعض لوگ ایسے لے کے جو ہے نا فوراً نکال دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلی آپ نے پانی لیا ہے، اچھے طریقے سے اس کو مطلب آپ منہ میں اب جیسے اچھا رمضان ہے، اب رمضان میں جو کلی ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے اندر روزے کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے روزہ، اس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ یہ بتا دیں۔ اس میں عرض خدمت ہے، یہ اپنا جب ہم رمضان میں بھی کلی کریں گے، جو کلی ہوگی وہ اچھے طریقے سے ہی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں جب آپ کلی کریں گے غرارہ نہیں کریں گے۔ عام روٹین میں جب آپ کو اپنا حالت روزے میں نہ ہوں تو جب آپ کلی کریں کوشش کریں غرارہ کر لیں تاکہ اینڈ تک پانی جو ہے اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ جو ہے نا کلی کرنی ہے تاکہ اپنا منہ کا کوئی عضو اندر جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ جو ہے نا ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اب پانی ناک میں چڑھانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے چہرہ دھونے کا۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اب چہرہ دھونے کا طریقہ کار یہ بعض حضرات ایسے کرتے ہیں، ایسے پانی لے کے اب یہاں پر انہوں نے مارا ایسے لینے کے بعد جو ہے، حالانکہ چہرے کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دوں، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اور جہاں سے پیشانی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ ہے۔ اب بعض حضرات چہرہ دھوتے ہیں لیکن ایک کان کی لو کے ساتھ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اگر چہرے کا کچھ حصہ بھی رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ ہم نے جو دوسرا فرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر یہ جو 3 دفعہ دھونے کا ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، 3 دفعہ منہ دھونا ہے اور 3 دفعہ ہی بازو دھونے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے جو مسئلہ ہے، یا قرآن و حدیث اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا فعل بھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں قول ہے وہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اب 3 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ کہیں جو ہے نا جو جگہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اچھا، کوئی 3 سے بھی زیادہ بھی دھوتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر 3 سے زیادہ مرتبہ دھو لیتا ہے اس وجہ سے وہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو جب تک وہ پانی نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دھوتا رہے۔ اچھا، وہ 3 سے کتنی مرتبہ؟ طاق میں دھوئے، جفت میں دھوئے، اس کا کیا ہے؟ دھونے کے حوالے سے حکم یہی ہوتا ہے کہ اگر 3 مرتبہ دھوئے گا تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، اس کا جو وضو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اگر 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا تو طاق عدد میں، لیکن یہ ہے کہ جو سنت کا کنسیپٹ تھا، وہ جو سنت کا ثواب تھا، وہ اس سے سنت کا ثواب میسر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ 3 دفعہ ہے؟ جی 3 دفعہ 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہی کلی کرنا ہے، اور 3 دفعہ ہی بازو دھونا ہے، 3 دفعہ پانی جو ہے پاؤں پہ گرانا ہے۔ تو آگے بھی آپ بتائیں۔ رانا صاحب میں عرض کر رہا تھا، بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، جب ہاتھ کے بعد بازو دھوتے ہیں، بازو میں یہ ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم نے یہ کوہنیاں، اس کو مرافق مرفق کی جو ہے نا جمع ہے، تو یہ کوہنیوں کو مرفق کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو اب حکم یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے بازو دھونے ہیں تو کوہنیوں سمیت دھونے ہیں۔ اب بعض حضرات جو ہے نا جلدی جلدی یہاں تک پانی بہاتے ہیں، یہ کونی جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے۔ اگر کونی یہ جو ہے نا خشک ہماری رہ گئی تو اس صورت میں بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار بہترین یہی ہوتا ہے کہ بندہ کونی کے اوپر تک دھوئے تاکہ کونی سمیت جو ہے آپ کا بازو دھل جائے، اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر آپ ہاتھ مار دیں اچھے طریقے سے۔ تو آج کل جیسے جدید دور ہے، اب ٹوٹی کے نیچے جو ہے نا بندہ ٹوٹی اوپر سے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے بازو رکھ کے ایسے مطلب ہاتھ مار لیتا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ مار لیتا ہے، تو اس کو جو 3 مرتبہ والی سنت تھی وہ اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا بازو دھونا۔ یہ آگے پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے جو تیسرا فرض اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، راس کہتے ہیں سر کو عربی کے اندر۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح یہ ہوتا ہے، ویسے تو مسح کہتے ہیں چھونے کو، اب آپ نے ایسے چھو دیا، یہ مثال کے طور پر مسح ہی ہے، لیکن جو سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ یہ شہادت کی انگلیوں کو جدا کر دیں اور انگوٹھے بھی جدا کر دیں۔ جدا کرنے کے بعد جہاں سے پیشانی سے بال اگنا شروع ہو رہے ہیں یہاں سے رکھیں آپ، یہاں سے رکھنے کے بعد آپ ایسے نیچے تک اس کو لے جائیں، بالکل نیچے تک لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سر کے کون سے حصے تک جانا چاہیے؟ یہ جہاں تک بال ہیں، گردن سے اوپر تک،
یہاں تک آپ نے لے جانا، اس کے بعد جو آپ کی یہ جگہ اپنا ہتھیلی بچ گئی تھی پھر اس کو آپ نے یہاں تک لے کے ایسے واپس لے کر آنا ہے، ہتھیلی کو لے کے آنا جی ہتھیلی کو لے کر آنا ہے، یعنی جو انگلیاں پہلے لگ گئی ہیں وہ پھر نہ لگے۔ اب شہادت کی انگل اور انگوٹھا بچ گیا تھا، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شہادت کی انگل اس کو کان میں مار لیا جائے اور جو انگوٹھا ہے یہ کان کی بیک پر لگا لیا جائے، یہ آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور جی اس طرح سے، اور یہ مسح آپ کا کامل مسح ہوگا۔ اچھا، اکثر جو دیکھنے کے اندر ہے، جو عام جو روٹین کے اندر غلطی بھی ہوتی ہے وہ مسح کے اندر ہی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اس طرح سے پورا نہیں کیا ہوتا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے اکثر۔ جب مسح نہیں ہوگا تو وہ آپ پھر کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث کہتی ہیں کہ وہ وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ جو طریقہ کار میں نے یہاں اپنا پریکٹیکل کر کے بتایا یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ویسے سر کے چوتھائی حصے کو کم از کم چھو لیتا ہے ایسے ہاتھ گیلا کر کے تو اس کا مسح ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اس وقت ادا ہوگی جو طریقہ کار میں نے بتایا، یعنی کہ وہ فرض ادا ہو گیا اور یہ سنت یہ سنت ہے۔ اور کامل آپ کا وضو تب ہی ہوگا جب فرضوں کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب آگے اس کے پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، یعنی آخری فرض جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی رجل کہتے ہیں پاؤں کو۔ اب آپ نے پاؤں دھونا ہے، اب پاؤں میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں بے احتیاطی کر جاتے ہیں، ایسے پانی آپ نے ٹوٹی کھولی ایسے پانی بہایا بھاگ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو چھنگلیاں ہیں یہاں آپ یہ والی چھنگلی ماریں یہاں پر، تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے اچھے طریقے سے پانی چلا جائے۔ اور یہاں پر بعض لوگ پھر یہ گھٹنے کے نیچے تک دھوتے ہیں، ہاں یہ ٹخنا جو ہوتا ہے اپنا ٹخنا، حالانکہ حق بندہ ٹخنوں سمیت حکم ہوا قرآن میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، حکم یہ ہے کہ تم ٹخنوں سمیت اس کو دھو۔ بہتر طریقہ علماء حضرات یہ فرماتے ہیں ٹخنوں سے اوپر آپ دھوئیں تاکہ ٹخنا جو ہے اس کے اندر آ جائے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر یہاں پر رانا صاحب میں عرض کروں، اگر ان اپنا چاروں فرضوں میں سے کہیں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ جاتا ہے تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ اور وضو کے بارے میں کہا جائے کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، جب وضو آپ کا درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ پھر رانا صاحب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بعض احباب ایسا کرتے ہیں وضو کر رہے ہوتے ہیں دوران وضو وہ دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں جو ہے نا اپنا کئی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ پہلی گفتگو کرتا ہے تو ایک کونا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب دوسری بات کرتا ہے دنیاوی گفتگو تو دوسرا کونا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا کونا، حتیٰ کہ جب چوتھی بات کرتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو وضو کرتے ٹائم کے اندر جو ہم نے کیا ہے دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ وضو ٹائم بالکل وضو کرنا چاہیے، کوئی کسی قسم کی کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر کوئی مکروہات بھی ہیں جو وضو کے حوالے سے کوئی مکروہات ہو، جیسے کوئی سگریٹ نوشی کر کے ہے، سگریٹ پی کے ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ سگریٹ فوراً پی کے ہے تو اس کے لیے وضو کا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بندہ جو سگریٹ پی کے ہے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن یا پیاز کھا کے تم مسجد میں نہ ہو، کیونکہ تمہاری سمیل کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ سگریٹ ہے یا ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے منہ میں سمیل پیدا ہو جائے تو مسجد میں جانے سے پہلے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ مسواک ہے، مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسواک کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں ہمارے ہاں یہ غلط ایک مطلب مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اپنا حالات روزہ میں بندہ مسواک نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندہ حالات روزہ میں مسواک کر سکتا ہے، زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، زوال کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ مسواک چاہے خشک ہو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر تار ہو تب بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ فرض کریں کہ کوئی مسواک کرتا ہے تو اس کا بلڈ آ جاتا ہے اس کے مسام کے اندر سے، تو اس کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ اس کا روزہ مکروہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اگر دوران مسواک جو ہے بلڈ آ جاتا ہے، مطلب اپنا دانتوں سے یا مسوڑوں سے مسوڑوں سے کہیں سے بھی آ جاتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ جب وہ حلق میں آ جائے اس کو جو ہے نا اپنا نیچے نہ لے، اس کو فوراً باہر نکال دے۔ تو اس کے حوالے سے سنتوں کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ جو وضو کی سنتیں کتنی ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ فرض تو ہو گئے جو وضو کے 4 فرائض ہیں، کیونکہ آج تک بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو وضو کے فرض کتنے ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، تو اب سنتیں کتنی ہیں وضو کی؟ وضو کی سنتیں کئی ساری جو ہے نا اپنا کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، اس میں نے آپ کو ابتداً بیان کیا ہے کہ جس طرح کلی کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور تسلسل کے ساتھ جو ہے اپنا وضو کرنا یہ سنت ہے۔ اس طرح کی کئی سنتیں ہیں جن کا اگر بندہ خیال رکھے تو وہ جو وضو ہے وہ اکمل ہو جاتا ہے۔ وضو کے حوالے سے کوئی فکس سنتیں نہیں ہیں؟ جی جی، یعنی کہ جو یہ آپ 3 دفعہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ 3 دفعہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ یہ 3 دفعہ کا جو کنسیپٹ ہے یہ سنت ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، یہ فرض نہیں ہے؟ جی یہ فرض نہیں ہے۔ فرض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عضو جس کا حکم دیا گیا دھونے کو اس کو مکمل طور پر دھو لیا جائے، یہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے کوئی اگر فرض کریں کہ کسی نے صحیح معنی کے اندر وضو کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح سے نہیں کی تو آیا کہ اس کی پھر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بندہ ہے جو وضو جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا، انہیں فرضوں میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے یا اس نے چہرہ دھویا جیسے دھونے کا حق تھا ویسا نہیں دھویا، تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو وضو ہے یہ نماز کی چابی ہے،
تو جب تک وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی بھولے چوکے سے بھی کر جاتا ہے کہ اس کو آج تک علم نہیں تھا کہ وضو کے یہ سنتے تھے، یہ فرائض تھے، نالج میں نہیں تھا اس حوالے سے، تو اس کے حوالے سے کیا جو قرآن و حدیث کہتی ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے بھی عرض یہ ہے کہ اگر بندہ بھول کر بھی ایسا کر لیتا ہے پھر بھی اس کی گرفت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تم علماء سے اس کے بارے میں پوچھو، اس کے بارے میں سوال کرو۔ تو سیکھنا ہم پر ضروری ہے، علماء یہ نہیں بھی علماء فردن آئیں آ کر ہمیں سکھائیں، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو رسول اللہ ان پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، جو قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ وضو کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور اس کو جو ہے ختم یعنی پہ اختتام وضو کا یعنی کہ پاؤں دھونے پہ کہاں پہ اس کا جو ہے اختتام ہے؟ اس میں عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کی ترتیب آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تک وضو شروع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ قرآن کا حکم یہی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر بازو کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور اینڈ میں جا کر جو ہے نا تم اپنے پاؤں کو دھو گے۔ اچھا جی۔ اچھا، اب کوئی میسیج دینا چاہیں آج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کہ وضو کے حوالے سے یا اس کے جو بھی اس کے اندر کیا آتے ہیں مکروہات آتی ہیں، کوئی بھی آتی ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی اہم جو ہے کوئی بھی میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ آج کل فی زمانہ ہمارے اپنا کئی حضرات نمازی حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں، وضو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وضو کرنے کا ان کو صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہوتا، تو مہربانی فرمائیں، شفقت کریں، ایسے پروگراموں کے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پر لازم ہے، ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم جو وضو کے معاملات ہیں وہ سیکھیں، نماز کے معاملات ہیں وہ سیکھیں، زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ سیکھیں۔ اب روزے کے دن چل رہے ہیں، یہ اپنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ان رمضان کا روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ ہم پر سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اچھا، جو اکثر لوگ ہیں جو ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر توہین ہو جائے گی، انسلٹ ہوگی پوچھنے میں، ان کے حوالے سے بھی کوئی میسیج دیں کہ پوچھنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ کوئی ایک میسیج؟ دیکھو جی، اپنا سوالات سے جو ہے وہ علم بڑھتا ہے، اور سوالات کرنے سے ہی علم آتا ہے۔ اگر آپ شرماتے رہیں گے تو کئی معاملات ہوں گے جو آپ کو علم ہی نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت کے مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کا گناہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ظاہری بات، اگر بندہ شرم کی وجہ سے مسئلہ نہیں پوچھتا اور وہ غلط کام کرتا رہتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک نہ پوچھنے کا گناہ اور ایک صحیح معنی میں مسئلہ پتہ نہیں تھا اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ گناہ، دو گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے، حضرات سے رابطے میں رہنا چاہیے، تاکہ جو مسئلہ نہ ہو تو یہ نہ بندہ دیکھے یار اپنا جو علامہ صاحب ہیں وہ کم عمر کے ہیں اور میری عمر زیادہ ہے، تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ دین جو ہے نا پوچھنے سے ہی انشاءاللہ العزیز بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا، موقع ملے گا، تو آپ انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے۔ جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام اظہار خیال میں جو رمضان ٹرانسمیشن ہے رحمت رمضان ابرار رانا کے ساتھ، اور آج کے ہمارے معزز مہمان تھے مفتی اشفاق صاحب، انہوں نے بڑی آج ہماری سحر حاصل گفتگو بھی ہوئی ان سے، اور بڑی معلومات پر مبنی یہ پروگرام ہے، جو آج سے بہت سے ایسے جو مسائل تھے یا جو اس کے اندر لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وضو کی جو سنتیں کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، بہت سے لوگوں کو آج انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے صحیح معنی کے اندر جو ہے وضو کرنا ہے اور اس کی کیا سنتے ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ جو آج تک غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو ان کو بھی اس حوالے سے ضرور پوچھنا چاہیے، کہ اگر ان کو وضو کا صحیح معنی میں طریقہ نہیں آتا تو ان کو ضرور اس حوالے سے پوچھنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ ہمیں اپنے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اور اس کو لازمی شیئر کیجیے گا، کہ اس نیت کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ اگر اس پروگرام کو کوئی دیکھے گا تو اس کو بھی کوئی سیکھنے کا موقع مل جائے گا، اس کو بھی شیئر کرنے والے کو بھی آگے نیکی ملے گی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کا جو ہم نے لوگوں کو کچھ سکھانے کا مفتی صاحب کے ذریعے ایک ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔